اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم سے میں چند ایک مثال آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، جس سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہدایت اور ایمان یہ عظیم نعمت بھی ہے اور اللہ کا عظیم خزانہ بھی ہے۔ پارہ نمبر 14 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن مجرمین کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے، اور ایمان والوں کے حوالے سے یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ تو کافر لوگ اس وقت دل کی گہرائیوں سے یہ تمنا کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، دل کے گہرائیوں سے کافر یہ چاہیں گے کاش کہ ہمارے پاس بھی ایمان اور ہدایت کی دولت ہوتی، آج ہمیں جہنم کے ذلت آمیز عذاب کا سامنا کرنا نہ پڑتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہدایت اور ایمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اب ایک بندہ ایسا ہے، اس کے پاس دنیا کی ساری آسائش، اسباب، ساز و سامان موجود ہے، لیکن اس کے پاس ہدایت اور ایمان جیسا خزانہ اور دولت نہیں ہے، تو یہ بندہ قابل رحم ہے، اور یہ بندہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کے پاس دنیاوی ساز و سامان، اسباب موجود نہیں ہے، اور روکھی سوکھی گا کے وہ گزارا کرتا ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، لیکن ہدایت اور ایمان کا خزانہ اور دولت اس کے پاس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آج یہ ایمان اور ہدایت ایک ایسی عظیم دولت ہے نا، اس کی ہمیں بغض کا پتہ نہیں ہے، اس کی اہمیت کیا ایمان کی اور ہدایت کی۔ ہم دنیا میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں ایمان اور ہدایت کی فکر اور اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے، وگرنہ قرآن کریم نے اس کی اہمیت اور قیمت بتانے کے لیے چند ایک مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو مخاطب کیا ہے۔ پارہ نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار ولن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، کہ کل قیامت کے دن جب کافروں کے حوالے سے یہ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، اس وقت کافر یہ تمنا کریں گے، یہ خواہش کریں گے کہ کاش کہ ہمارے پاس زمین بھرا سونا اور چاندی ہوتی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دے دیتے اور اپنی جان کو جہنم کے عذاب سے بچا دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا افتدى به، وہاں کوئی ساز و سامان نہیں ہوگا، کوئی سونا اور چاندی نہیں ہوگی، اگر ہو بھی جائے من فرض والمحال فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ، اللہ کسی سے بھی کوئی ہدیہ، کوئی ساز و سامان، کوئی دولت قبول نہیں کرے گا۔ لہذا وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی وہ ایمان اور ہدایت جیسا عظیم خزانہ، عظیم دولت ہی کام آئے گی، جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہدایت اور ایمان کتنی قیمت والی چیز ہے جس کی ہمیں فکر تک نہیں ہے، یہ ایمان کتنی اہمیت والی چیز ہے جس کی ہمیں فکر تک نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 24 میں فرمایا، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر کل قیامت کے دن ہدایت جیسی عظیم دولت اور خزانے کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمیں زمین بھرا مال، دولت، خزانہ مل جائے،
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کر کے ہدایت کی قیمت چکا دیں اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ زمین بھرا سونا، یہ چاندی، یہ مال و زر کسی کے پاس نہیں ہوگا. آج اگر دنیا میں تم نے ایمان اور ہدایت کی محنت کی ہے، ایمان اور ہدایت کی فکر کی ہے، تو کل قیامت کے دن یہی دولت ہے، یہی وہ خزانہ ہے جو تمہیں دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرے گا اور دائمی اخروی جو زندگی ہے اس میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے عظیم خزانہ اور دولت اگر کسی چیز کو قرار دیا ہے وہ ہدایت جیسی عظیم دولت ہے، عظیم خزانہ ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم دولت قرار دیا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک بڑے امیر کبیر ترین بندے کا تذکرہ کیا ہے جس کا نام قارون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو وہ مال و زر، دنیا کی وہ دولت عطا کی تھی نا. آج دنیا میں امیر سے امیر بندہ اس خزانے اور دولت کا سوچ بھی نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں نا آج دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پہلے بھی لوگوں نے بڑی بڑی ترقی کی. آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ قوم عاد کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قوم سمود کا تذکرہ کرتا ہے جنہوں نے بڑی بڑی پہاڑ اور بڑی بڑی چٹانوں کو کھرید کر کے ان کے محلات تیار کیے. سمجھ آتی ہے؟ بڑے بڑے کیا ہے محلات ان لوگوں نے تیار کیے. یہ آج کی مشینری نہیں تھی لیکن ان کے باوجود وہ لوگ اس زمانے میں ترقی یافتہ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کی دولت اور خزانے کا ذکر کیا ہے. فرمایا کہ اللہ نے جو قارون کو دولت اور خزانہ عطا کیا ہے نا، اس کا تصور آج کا امیر بندہ نہیں کر سکتا ہے. فرمایا کہ اس خزانے کو، خزانہ جہاں لاک ہے، جہاں پر اس کو بند کیا ہوا ہے، لاک کیا ہوا ہے، اس لاک کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھانے والی ہے. تو آپ اندازہ فرمائیں کہ جس خزانے کی چابیاں اٹھانے والی اتنی بڑی جماعت ہو جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، اور اس شخص کے خزانے کا کیا عالم ہوگا. قارون نے ایک مرتبہ یہ اعلان کیا کہ بھائی میرے پاس جتنے اثاثہ جات ہیں دنیاوی، جتنا خزانہ ہے، ساز و سامان ہے، دولت ہے، میں فلاں جگہ پر فلاں تاریخ کو فلاں دن میں اس کی نمائش کروں گا. جیسے ہوتا ہے نا بعض جگہ پر نمائشیں ہوتی ہے، تو اس طرح اس نے کیا ہے میرے خزانے کی فلاں مقام پر، فلاں میدان میں، فلاں تاریخ میں میرے اثاثہ جات اور میرے دولت اور میرے خزانے کا کی ہوگی، نمائش ہوگی. اللہ فرماتے ہیں فخرج علی قومہ فی زینتی، جس وقت اس نے اپنا خزانہ بڑے کھلے میدان کے اندر ڈال دیا، اور اس وقت کچھ ایسے مسلمان تھے جن کا ایمان کمزور تھا اور جن کی نگاہیں ہماری طرح دنیا کی طرف زیادہ لپک رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو بیان کیا ہے. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. انہوں نے جس وقت خزانے کو دیکھا نا تعجب کے ساتھ، اور رات ٹپکنی شروع ہو گئی، کہنے لگے کاش کہ جس طرح اللہ نے قارون کو یہ خزانہ دیا ہے، اللہ ہمیں بھی اس طرح کا خزانہ دے. جس طرح قارون عیش و عشرت کی دنیاوی زندگی بسر کر رہا ہے، ہم بھی عیش و عشرت کی دنیاوی زندگی بسر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آگے کچھ لوگ وہ تھے جن کا ایمان مضبوط تھا، جن کی نگاہ ایمان اور ہدایت کی فکر پر تھی، اور جو آخرت کے لیے ہم تک محنت کرتے تھے. انہوں نے کہا قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. ایک حکومت تمہارے لیے ہلاکت ہو جائے، تم نے دنیاوی خزانے کو دیکھ کر تم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ کاش کہ ہمیں بھی قارون جیسی دولت ملے، ہمیں بھی قارون جیسی آسائش ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو ایمان، ہدایت اور اعمال صالحہ کا خزانہ عطا کیا ہے، قارون کی دولت کیا کائنات کی ساری دولت اکٹھی کر کے اس ہدایت اور ایمان عمل صالح کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے.
ہم کہتے ہیں نہیں کہ دنیا ہوگی تو ہمارا سلسلہ چلے گا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر رینگنے والا چلنے والا ہر قسم کا جانور اس کا رزق میرے ذمہ ہے. تم اپنی ذمہ داری مت دو، اللہ کی ذات پہ چھوڑو. آپ اسباب اختیار کریں اور اس قدر دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں کہ ہمیں دنیا ہی ملے گی جب ہم دنیا کو 100% ٹائم دیں. یہ مقدر کے ساتھ نصیب کے ساتھ اللہ کسی کو عطا کرے. اس لیے اب یہ دیکھو قارون کتنا بڑا خزانے کا مالک تھا. اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے کہا کہ بھائی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی یہ خزانے ہوتے، اس طرح کی ہم بھی آسائش والی زندگی بسر کرتے، تو جواب میں پکے ایمانداروں نے کہا یا فرمایا بینکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. اللہ نے تمہیں قارون اور قارون جیسی پوری دنیا میں اگر دولت ہے اس سے بھی عظیم دولت ایمان اور ہدایت کی عطا کی. کیوں اس دنیا کے پیچھے اپنے رالے ٹپکاتے ہو؟ لہٰذا اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ ایمان بڑی عظیم نعمت ہے. آج ہمیں اس کی قیمت کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے. اس کی قدر و قیمت ہمیں اس وقت پتہ چلے گی جب ہماری بدن سے روح نکل جائے گی، ہماری روح پرواز کر جائے گی، ہمیں لاش کی صورت میں زمین کے اندر ہمیں دفنا دیا جائے گا، اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ یہ دولت اور یہ ایمان اور یہ ہدایت اس کی کیا قیمت ہے. یہ دنیا اور یہ سارا زمان، یہ دولت اس کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. انسان ہے نا نیچرلی، انسان فطرتاً کیا ہے، ظاہر کو دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے بس یہ چیز ظاہر ہے. جو پردے کے پیچھے جو چیزیں اس پر انسان اس طرح یقین نہیں رکھتا جو چیزیں ظاہر ہیں اس پر رکھتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 نمبر 29 سورۃ المعارج میں یہ مثال بیان کی ہے. فرمایا کہ یہ ایمان اور ہدایت کی جو عظیم دولت ہے اس کی قدر کرو، اس کی فکر کرو اور اس کو مزید سنبھالو. فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجرمین کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیں گے ان کو جہنم کے اندر پھینک دو اور ان کا ٹھکانہ ابدی جہنم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مجرم دل کی گہرائیوں سے یہ تمنا کریں گے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. کاش کہ یہ میرے جوان بیٹے ہیں، یا اللہ ان بیٹوں کو جہنم کی آگ کے اندر دھکیل دے اور مجھے بچا لے. مجھے کیا ہے بچا لے. آج دنیا میں انسان اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے. اپنی اولاد کے لیے انسان جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھتا ہے، حلال اور حرام کی حدود کو خراب کر جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کل یہی انسان بارگاہ الہی میں کھڑا ہو کر یہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے بچا لے، میری اولاد کو جہنم میں پھینک دے. آج میرے سامنے، آپ کے سامنے میرے بیٹے کو کچھ تھپڑ مارے ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، لیکن آج وہی انسان ہے کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اس کو جہنم کی حوالے کرنے کے لیے تیار ہوگا. اللہ فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ. دنیا میں انسان کو اللہ نے خوبصورت بیوی عطا کی ہے، اس کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ مجرم جب اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے، تو اس وقت یہ تمنا کرے گا دل کی گہرائیوں سے کاش کہ یہ میری خوبصورت بیوی جس کی خاطر میں نے والدین کی نافرمانی کی ہے، جس کی خاطر میں نے والدین کی نافرمانی کی ہے، ان کو ناراض کیا ہے، جس کی خاطر میں نے اللہ کے حقوق کو پامال کیا ہے. آج یا اللہ میری خواہش دل کی یہی ہے اس بیوی کو جہنم میں پھینک دے اور مجھے بچا لے. سمجھا دی. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مجرم بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر عرض کرے گا، دل کی گہرائی سے کہے گا. فرمایا کیا کہے گا؟ کہے گا وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. یہ دنیا میں میرا یہ خاندان تھا، یہ کنبہ تھا، اس نے مجھے پناہ دی ہوئی تھی، میں اس خاندان پر فخر محسوس کرتا تھا. لوگ کہتے تھے یار یہ بڑے خاندان کا آدمی ہے، بڑا بندہ ہے، اس کے ساتھ پنگا نہیں لینا ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وفصیلتہ التی تؤویہ. یہ مجرم بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر بھیک مانگے گا یا اللہ اس سارے خاندان کو جس پر میں فخر محسوس کرتا تھا، لوگ کہتے تھے یہ بڑے خاندان سے ہیں، یا اللہ اس سارے خاندان کو جہنم میں پھینک دے، مجھے تنہا ان کو بچا.
یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ہے ہدایت کی طاقت، لیکن اس کی قدر و قیمت ہمیں آج نظر نہیں آ رہی ہے، یہ نظر آئے گی جب آنکھیں بند ہوں گی، روح پرواز ہوگی، تب پتہ چلے گا ہدایت کی طاقت کیا ہے، ایمان کی طاقت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفُصِيلَتِهِ الَّتِي تُوبِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ یہ مسلم کھڑا ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میرے علاوہ کائنات میں جو بھی ہے، انسان ہے یا جنات ہے، یا اللہ سب کو جہنم میں پھینک دے، مجھے تنہا ایک کو بچا۔ دیکھ لو، یہ ہے ایمان کی طاقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی عدالت ہے، ایسا نہیں ہے کہ کرے کوئی بھرا کوئی، لہذا جو کچھ کیا ہے وہ آج تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے قارون کو بڑی دولت عطا کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قارون کی دولت کے حوالے سے فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ۔ پارہ نمبر 20 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قارون جس کو اللہ نے خزانوں کا مالک بنایا تھا، لیکن اس کے پاس ایک دولت نہیں تھی، ایمان کی دولت نہیں تھی، اس کے پاس اگر دولت نہیں تھی، ہدایت کی دولت نہیں تھی، اللہ نے اس دولت کے ساتھ، دنیاوی خزانے کے ساتھ اللہ نے اس کو زمین کے اندر دسا دیا۔ فرمایا اس کی بڑی پارٹی تھی، بڑے بڑے جتھے تھے، بڑے بڑے آگے پیچھے لوگ پروٹوکول والے تھے، فرمایا کسی ایک نے بھی اس کو نہیں بچا سکا۔ لہذا بچانے والی اگر کوئی چیز ہے، اگر کوئی طاقت ہے، وہ ایمان کی طاقت ہے، وہ ہدایت کی طاقت ہے۔ اندازہ لگائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو مقامی بات پر بات کر ختم کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ حضرت سلیمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر جتنے بھی دنیاوی عہدے تھے سب سے بڑے عہدے پر فائز کیا۔ دینی لائن کے لحاظ سے آپ کا سب سے بڑا جو عہدہ، سب سے بڑا عہدہ اللہ کی ذات کے بعد اگر عہدہ ہے وہ رسالت و نبوت کا عہدہ ہے، اللہ نے سلیمان کو وہ بھی عطا کیا ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے اللہ نے پوری عرض پر ان کو سلطنت اور اقتدار کیا، عطا کیا، جنات پر، ہواؤں پر، چرند پرند پر، سب پر کیا۔ اور حضرت سلیمان نے دعا مانگی تھی ربی حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، یا اللہ مجھے ایسا اقتدار عطا فرمانا کہ میرے بعد کسی کو ایسا اقتدار نصیب نہ ہو۔ پھر اللہ نے ایسا عطا کیا، لیکن اس اقتدار کے ساتھ، دنیاوی اقتدار کے ساتھ اللہ نے اس کو ایمان اور ہدایت کی دولت اور پاور بھی عطا کی۔ اللہ نے دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان اور ہدایت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتا ہوں۔